The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آج ہماری زندگی میں وہ لمحات اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ عطا فرمائے کہ جن لمحات میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے اور توبہ اور استغفار کریں گے۔ آج شب توبہ ہے۔ آج کی رات کے ان لمحات کو ضائع کرنے والا انسان پھر خود ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ آج جو سارا سال ہم نے گناہ کیے، لغزشیں کی، خطائیں کی اور بے حیائیوں میں اور اس طرح کے جو خرافات میں ہماری زندگی گزری، ہم نے دوسروں کا دل دکھایا، غیبتیں کی، دوسروں کو ناراض کیا، جادو ٹونا کرتے رہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا خیال ہمہ وقت ہمیں اس قبیح عمل سے گزارتا رہا کہ ہم ہمہ وقت شیطان کے دوست رہے۔ اور آج کی شب جو جادو ٹونا کرنے والا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ انسان کہ جس نے اپنے مالک کو کسی نہ کسی حوالے سے ناراض کیا تو اس کے لیے ایک موقع ہے، شاید یہ موقع آخری موقع ہو۔ بس آج کی رات خود کو رب کی رحمت کے سپرد کر دیجئے، خوب گڑ گڑا کر روئیے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوئیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ بس اس معتبر حوالے کو، اس خوبصورت وسیلے کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیے۔ آج کی شب کا سب سے بڑا وظیفہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ والسلام کی کثرت ہے۔ میرے ساتھ مل کے محبت سے کہہ دیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین حضرات، لیتا ہوں ان کا نام بڑے احترام سے، پڑھتا ہوں پھر درود و سلام اہتمام سے۔ رونق ہے کائنات کی وہ حسن کائنات، دنیا میں رنگ و نور ہے آقا کے نام سے۔ رہتی ہے اس کی روشنی سورج کے بعد بھی، رہتی ہے اس کی روشنی سورج کے بعد بھی، یہ ذکر کا چراغ جو جھلتا ہے شام سے۔ کہ اویس کے دندان کی لو سے، کہ اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، ہم نے سر شام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ جلا کے آپ کے گھر کے آس پاس رکھ دیا ہے، آپ کے منڈیروں پر رکھ دیا ہے، آپ کے صحنوں میں رکھ دیا ہے، آپ کے بیرونی دروازے کے قریب رکھ دیا ہے۔ ہم نے بڑے پیار سے دستک دی ہے، بس اس دستک کا جواب دیجیے صلاۃ والسلام کی صورت میں۔ اپنے دل کا بھی دروازہ کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو وہاں پہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو وہاں سے رخصت نہ ہونے دیجیے، بلکہ اس کو داخل ہونے سے پہلے آپ کے دل میں جو گناہوں کے اندھیرے ہیں، جو شیطان کا بسیرا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا پھینکیے۔ ذکر اللہ سب سے بڑا ہتھیار ہے دل کو پاک کرنے کا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، پھر جب آپ کے دل کو صفائی کی دولت نصیب ہو اور گواہی آپ کی آنکھیں دیں گی، جب آج کی شب کسی بھی لمحے آپ کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے لوگوں پہ صلاۃ والسلام جاری ہوگا۔ وہ ایسا لمحہ ہے کہ آپ کے دل کی تو صفائی ہو چکی ہوگی، پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بسیرا
کر لے گی. تو سر شام ہم نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جلا کے آپ کو دعوت فکر دی ہے کہ آج کی خصوصی شب اپنے لمحات کو ضائع نہ کیجیے. آج کی شب لاہو لب میں گانے، ڈرامے، باجے، فلمیں اور جو اس قسم کی بری چیزیں ہیں کہ جو ہمہ وقت ہمیں جھکڑے ہوئے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، رب نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہم کیا ہیں، کیا تھے اور کیا بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے کیسا بننا ہے. اچھا بننا ہے یا برا رہنا ہے، یا اچھے ہیں تو مزید اچھا بننا ہے، اور اپنے آپ میں کیسے ہم نے نکھار لانا ہے. تو دعوت فکر جناب انشاءاللہ ہم آپ کو آج دیتے رہیں گے. بہت پیاری ہستی میرے ساتھ موجود ہیں. میں گزارش کروں گا اس پیاری سی ہستی سے کہ اپنے ابتدائی کلمات سے آپ سب احباب کو محظوظ فرمائیں. میری مراد میرے بہت پیارے بھائی اور امہ چینل کے ہیڈ آف پروگرامز، انچارج پروگرامز ہیں. میری مراد وہ شخصیت کے زمانہ جن کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں دیتا ہے. میری مراد یہ بہت پیارے بھائی ہیں، اور ایسے بھائی کہ اللہ پاک نے ان کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت بھی عطا فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے، درود پاک سے ان کی زبان ہمہ وقت تر رہتی ہے، روشن رہتی ہے. میری مراد میرے پیارے بھائی جناب شہزاد احمد قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مختار بھائی، آج کی رات آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور یقیناً فضل میں سمجھتا ہوں کہ تبھی ہوتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت بھی ساتھ ساتھ موجود ہو. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر، امہ چینل کی ٹیم پر یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ یہ پروگرام الحمدللہ اپنے ناظرین تک پہنچا کر اپنی اس دنیا اور آخرت کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ سامان جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اس لحاظ سے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی عزت دیتا ہے تو وہ دیتا اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی لو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی الحمدللہ صرف میں نے آپ کو یہاں لائیو یا پروگرامز ہم کرتے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور لیکن اس کے علاوہ بھی ایک پاکیزہ زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنے ناظرین کو بھی الحمدللہ اس پروگرام کے اندر وہ بھی شامل ہو سکیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن نجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, this is our second program today. Yesterday you saw a beautiful program. Alhamdulillah, we had the ulama with us, we had the Naathan Hazrat with us, and it was a beautiful program, beautiful night, alhamdulillah, and we were so blessed that today, alhamdulillah, we're going to have another few guests who are going to be our eminent guests and scholars as well, inshallah al-aziz, and we're going to make this night into a very beautiful night, a blessed night that has been given to us in the month of Shaban. And this is the month where the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that this is my month, and then the month of Ramadan is the month of my ummah. And alhamdulillah, tonight is the night that even now before Maghrib, it is a good opportunity for you to ring all your relatives and all those people who you feel that you have been unjust towards, and all those people who you feel that you have upset. And I think this is the night where the arrogance and the ego you should get rid of the ego and the arrogance,
and bring piety into yourselves by asking for forgiveness from these people. And inshallah al-Aziz, if you ask forgiveness from these people and these people forgive you, and no doubt inshallah al-Aziz that tonight's night before the book of Amal, which get preserved till the day of resurrection, inshallah al-Aziz, all the bad deeds that we have done in the previous year, they will be erased. And no doubt, inshallah, all the people of Iman, all the people who have this aqidah that alhamdulillah tonight is the night of barakat, and tonight is the night where Allah subhanahu wa ta'ala is gonna close that book where all our good deeds and all our bad deeds are written. And this book will get closed, and then inshallah al-Aziz, this book will be brought to us in the form of a film on the day of resurrection, and it will be placed in front of us, and it will be shown to us that this is what you have done in these years that you have lived on this earth. So alhamdulillah, Mukhtar Bhai, tonight is the night where Ummah Channel, Mukhtar Bhai, myself, and the people who are going to be with us inshallah shortly, we are going to be putting this to you, that ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and read your nawafils, and read Durood Pak on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is what I have been doing for the past few years, alhamdulillah, where I have been bringing to you Aka Ka Milad, I have been bringing to you Bank Durood, and alhamdulillah, I think it's been a great success. And Mukhtar Bhai, jo Durood Pak ke programs hai, بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ امہ چینل کا جو نچوڑ ہے وہ درود پاک کے پروگرامز، اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو انشاءاللہ آج بھی جو آپ التماس ہمارے ناظرین کے سامنے کریں گے، ابھی جو ذہن یہ بنائے بیٹھے ہیں کہ یہ اس رات میں پتہ نہیں کیا ملے گا، ہوتا بھی ہے، یا ابھی بھی ان کی سوچ جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ پر صحیح طرح اتری نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بھی انشاءاللہ یقیناً آپ ہمارے ناظرین کو موٹیویٹ کریں گے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے ناظرین کو موٹیویٹ کریں، اور آج کی شام کو جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں اور ضائع جو ہے وہ نہ جانے دیں. بے شک جی، یہ پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کی آخری 15 شعبان المعظم ہو، کل کا سویرا دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، یہ تو رب کی بارگاہ بہتر جانتی ہے. اور سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت ہی انسان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے. اور جب وقت آتا ہے، جب لمحات، جیسا کہ بریک الحمدللہ اس پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ نے وہ رئیس انیس صابری کی خوبصورت آواز میں وہ مناظر دیکھے، وہ جو ایک خاص پیغام آج کی شب کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے وہ منظر دیکھا تو یقیناً آپ کے دل کی جو کھڑکی ہے وہ ضرور کھلی ہوگی، اور آپ کی سوچ اور فکر میں ایک روشنی کی کرن ضرور چمکی ہوگی، جاگی ہوگی، اور آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. یہ وہ زندگی شہزاد بھائی کہ یہ ایک ہمارا یعنی ہماری فطرت میں بات شامل ہے کہ جب کوئی بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس سے بڑا پیار کیا جاتا ہے، دوست سے ملتے ہیں، ماں باپ سے اولاد ملتی ہے، اور ماں باپ بھی اسی طرح اپنی اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، دوست باپ، یعنی زندگی کا ایک نظام چل رہا ہے. لیکن جو ہی اللہ رب العزت کے حکم کے تحت جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. اور میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے یعنی پناہ اس پہ آقا علیہ السلام کے اقوال ملتے ہیں. یعنی موت کی جو شدت ہے، یعنی جو نزا کا عالم ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے بہت پہلے ایک قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا کہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے تیز نوکدار جھاڑی ہو. کبھی آپ نے صحرا میں دیکھا نا، بالکل کوئی پانی نہیں اور یعنی کوئی زندگی کے آثار نہیں، لیکن وہاں پہ جھاڑیاں بہت ہوتی ہیں، لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، جنہیں پنجابی میں کنڈے، تھورنز انگلش میں کہتے ہیں. تو اس کے اوپر اگر ہلکا مل کا کپڑا ڈال کے آپ اس کے اوپر ڈالیں، پھر اس کو کھینچیں، تو جس طرح وہ کپڑا یعنی تار ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کو ان لمحات سے. اور پھر یہ بھی سیانے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ موت کا جو ایک پھٹ ہے، پھٹ پنجابی میں کہتے ہیں زخم کو، جو ایک زخم ہے تلوار کے کئی یعنی درجنوں زخموں سے زیادہ وہ بھاری ہوتا ہے.
نزا کا عالم. یہ ایک چھوٹی سی اور مثال یعنی بزرگ مجھے یاد ہے دیا کرتے تھے بچپن میں کہ ابھی آپ کو الیکٹرک شاک لگ جائے نا، ایک سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے نا، تو انسان کام جاتا ہے، یعنی بالکل ہوش حواس بھول جاتے ہیں ایک ہلکا سا شاک لگنے سے. لیکن نزا کے عالم میں جب انسان کو وہ جھٹکے لگیں موت کے، اور پھر بے نمازی کے اس کو یعنی وہ پیاس کا عالم ہوگا کہ اس کو اگر سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. بے نمازی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ موت کا عالم ہوگا تو اس کو اس قدر شدید پیاس لگے گی، اس قدر شدید پیاس لگے گی کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری باتیں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا. جو بندہ یہ اعتقاد یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں، کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، سمجھا دیا، ہر چیز کھول کھول کر واضح کر دی، تو پھر ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا. ان تمام یعنی مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا. دیکھیں ہمارے بزرگ نہیں رہے، والدین نہیں رہے، ہمارے جو بڑے بڈیرے تھے وہ نہیں رہے، تو ہم بھی چلے جائیں گے. یہ زندگی کا ایک دستور ہے. آج کی شب پتہ نہیں کس کا جو ہے وہ پنجابی چ کہتے ہیں نا کہ وہ جو پتہ ہے، یعنی ایک ہماری عام زبان میں کہ آج پتہ نہیں کس کا پتہ جھڑے گا، اور کس کا یعنی نام آئے موت میں اس کا نام جو ہے وہ آئے گا، اور کس کو یعنی فرشتہ اجل کا دیدار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ میں ہوں، شہزاد بھائی ہوں، آپ ہوں، لیکن یہ جو لمحات ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات غالباً امام غزالی کا یہ قول ہے کہ جب انسان ایک سانس لیتا ہے تو اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں کہ اگر سانس اندر نہ جائے تو بھی موت ہے، اندر سانس گیا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت ہے. فرمایا کہ ہر سانس کے ساتھ تم پہ واجب ہے انسان کہ تو اللہ پاک کا شکر 2 شکر ادا کر. اور ہم نے کتنے کروڑوں اربوں خربوں سانس لیے، کوئی بندہ آج تک گنے نہیں ہے، اور کبھی ہم نے یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. ہمیں پرواہ نہیں ہے، بس پیسے اور مال و متاع کی. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ 70 مرتبہ دن کے اندر جو ہے آپ کو اپنی قبر یاد کرنا چاہیے. آپ کتنی دفعہ آپ قبر بھی یاد کرتی ہے انسان کو. اور میں سمجھتا ہوں تھوڑی دیر پہلے ہم فون پر بات کر رہے تھے اور آپ نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی کہ ہم اکثر اپنے دوستوں کو اور ان سے معافیاں مانگتے ہیں، اور اپنے جو بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان سے معافی، لیکن ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. اور والدین اگر آپ پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر سب کو خوش رکھیں اور والدین کو آپ ناراض رکھیں تو بات نہیں بنے گی. اور وہ جو فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آ جا کر وہ وہاں پر ہی ہونا ہے کہ والدین کو جو بندہ خوش نہیں رکھتا، اور والدین کو بالخصوص آج بھی ابھی بھی میں یہ التماس کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو ابھی فون کریں، فون اٹھائیں، ان کو کریں، یا ان کے پاس چلے جائیں. اگر دور رہتے ہو فون کر لیں، اگر قریب ہیں ان کے پاس چلے جائیں اور جا کر آپ معافی مانگیں اور کہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے آپ کے فرما بردار بنیں گے. تابع ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اتنے کالز آتے ہیں، ہماری مائیں کالز کرتی ہیں، ہماری بہنیں کالز کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہے نا فرمان ہو چکے ہیں اور وہ نماز نہیں ادا کرتے، ہماری بات نہیں مانتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا دل دکھانا یا باپ کا دل دکھانا جو ہے، باپ کی دعاؤں کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ رکھی ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے. تو دونوں کو خوش رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کے والد اگر وفات پا چکے ہیں، جیسے میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں. اور اگر والدہ زندہ ہے تو ان کو اگر دور ہیں تو کال کریں، اگر نزدیک ہے تو ان کے پاس جائیں. اور اسی طرح جو رشتہ دار ہیں یا جو بھی بہن بھائی، اور میں ابھی سے کیونکہ بہت سارے ہمارے بھی دیکھنے والے ہمارے الحمدللہ فیملی ممبرز بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن سے بھی ہم سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہوئی ہے یا ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے کسی بھی طریقے سے، تو میں اپنی طرف سے جو ہے وہ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دیں آج کی رات کے صدقے. اور مختار بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ بھی اپنے گھر والوں کو یقیناً
راضی کر کے آئے ہیں. اور دیکھو جی ہم انسان ہیں, گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر بندہ رجوع کرے, توبہ کرے, تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف جو ہے وہ ضرور فرمائیں گے. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ بارہا یہ بھی ہمیں علماء سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 مرتبہ, کوئی کہتے ہیں 100 مرتبہ, کوئی کہتے ہیں 70,000 مرتبہ. مقصد ہے کہ مختلف یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی والدہ سے زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیار کرتے ہیں. تو رب نہیں, رحیم ہے, غفور ہے جی, اور پیار کرنا اس کی سنت ہے, اس کا بہترین یعنی اس کی جو خصوصیات ہے اس میں سے اچھی خاصیت, سب سے اچھی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے بندوں پہ بڑا پیار آتا ہے. جی. اور جیسے مختار بھائی نے کہا کہ نماز کے حوالے سے یہ دیکھو نا, یہ تو فرض ہے, ہم کتنی لاپرواہی کرتے ہیں. جتنے نیک عمل ہیں وہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کو جہاں پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچتے. صرف نماز جو ہے نہ پڑھنے سے وہ راہ میں جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں. کوئی بھی نیک عمل ہو, کوئی بھی نیک عمل ہو, آپ کوئی بھی نیک عمل کر لیں, آپ سمجھیں کہ جب آپ نے بڑا تیر مارا ہے, لیکن ایسی اگر نماز نہیں ادا کر رہے 5 وقت کی, تو پھر وہ سارے اعمال جو ہیں وہ اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا آپ کو. تو نماز جو ہے وہ مست ہے. آج اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ نماز 5 گانا جو نماز ہے الحمدللہ وہ آپ پابندی سے ادا کریں گے, اور یہ نماز ادا کریں گے. اور بارہا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نماز کو نہ چھوڑیں, اور آپ کے خدمت میں ہم ہاتھ بھی جوڑتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کو سمجھیں, نماز کی فضیلت کو سمجھیں, اور نماز کی برکات کو سمجھیں. اور سب سے پہلا علماء سے ہم یہ سنتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا, اور وہاں ہی اگر ہم فیل ہو گئے اور ہم ناکام ہو گئے تو پھر آگے کیا جائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جتنی زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنتیں ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں. تو اس سے بھی دیکھو نا, کہتے ہیں کہ اگر ایک سنت اگر آپ اپنائیں گے تو ایک شہید کا ثواب جو ہے وہ آپ کے نامہ مال کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو اس سنت کی وجہ سے کیا پتہ کہ ہماری مغفرت جو ہے وہ ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, اور نماز کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مختار بھائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے تو پھر آپ کس مسلمانی کا حق جو ہے وہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں. اور آج کی رات جو ہے خدا را میں اور مختار بھائی دونوں آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو یہ پہلے سمجھانے کی کوشش کریں. یہ نہ سمجھے کہ آپ کو ہم یہ نصیحتیں کر رہے ہیں, پہلے سب سے پہلے ہم خود کو, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے, ہماری مشکلیں آسان فرمائے, اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اصلاح کا موقع دے, اور اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے. آج کی رات ویسے بھی رب کی بارگاہ سے یعنی جھک کر مانگنے کی رات ہے, اور آج کی رات جو شخص یعنی تکبر سے کھڑا رہے گا اس کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوگی, تو پھر رب کی رحمت جو ہے وہ بھی اسے اسی طرح یعنی اسی حساب سے ملے گی. بزرگ خواتین حضرات, کثرت سے صلاۃ والسلام آپ نے آج کی شب پڑھنا ہے. اگر آپ دوران محفل انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہ محبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلہ سجے گا.